قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه بالتابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ طٰہٰ کی آیات ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مبارک ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مبارک متعدد صورتوں میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا میں یہود موجود تھے، بنو اسرائیل موجود تھے. موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والی ایک بہت بڑی قوم جو ہے وہ موجود تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مبارک بیان فرمایا جو تصدیق ہے نبوت محمد مصطفیٰ کہ تم اہل کتاب ہو اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، قوم امیین میں بھیجے گئے اور آپ نے کبھی ایک دن کے لیے بھی کسی استاد سے نہیں پڑھا، کسی مدرسے میں تشریف نہیں لے گئے، آپ نے کبھی کوئی تعلیمی سفر نہیں فرمایا اور نہ سرزمین مکہ اس وقت کوئی علمی مرکز یا علمی گہوارہ تھا. اور پھر 1000 سال پہلے کے گزرے ہوئے پیغمبر کی خبر دینا یہ دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ سچے نبی. اسی ضمن میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے طور پہ آئے اور اللہ پاک نے انہیں اپنے شرف کلام سے نوازا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت و رسالت کا تاج پہنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 2 بہت بڑی نشانیاں، ایک عصا اور ایک ید بیضا عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگی کہ رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دیں کہ میں وحی کو سمجھ سکوں، محفوظ رکھ سکوں اور آگے تعلیم دے سکوں. ویسر لی امری، اور میرے اس کام کو آسان کر دیں. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور اللہ میری اس زبان مبارک میں جو لکنت ہے، جو عقدہ ہے، جو گرہ ہے، اس کو بھی کھول دیں تاکہ لوگ میری باتوں کو سمجھ سکیں. موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں آپ نے ایک انگارے کو زبان پہ رکھ لیا تھا جس کی وجہ سے زبان میں لکنت تھی.
اور تیسری دعا مانگی وجعل لی وزیرا من اہلی، کہ اللہ میرے خاندان میں سے میرے لیے کو وزیر بنا، بوجھ اٹھانے والا بنا۔ وزیر کا معنی ہوتا ہے وزر، بوجھ اٹھانے والا، جو حکومت کے معاملات کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ پہلے آپ نے عمومی طور پہ لفظ اہل عرض کیا، اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے اپنے بھائی حضرت ہارون کا نام بھی عرض کیا کہ ہارون اخی اشدد بہ اذری، یا اللہ میرے بھائی کو میرے اس کام میں شریک فرما دے اور میرے بازو کو قوی کر دے، قوت دے دے۔ اور دوسرے مقام پہ یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے عرض کیا ہوا افصح منی لسانا، کہ اللہ ہارون جو ہے بڑا فصیح اللسان ہے، اس کی بات کہنے میں اثر ہے۔ اور ساتھ پھر یہ بھی عرض کیا کہ مولا جب آپ میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دیں گے تو ایک اکیلا ہوتا ہے اور دو جیسے مثال ہے نا کہ 11 بن جاتے ہیں۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح اور تیرا ذکر جو ہے پھر زیادہ کریں۔ اسی سے علماء امت نے یہ لیا ہے کہ اللہ پاک اگر ماحول آدمی کو سازگار عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالی اگر جماعت صالحین کا تعلق نصیب فرما دے تو خدا کی شان ہے، پھر عبادت بھی زیادہ ہوتی ہے، ذکر بھی زیادہ ہوتا ہے اور لطف بھی زیادہ آتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث مبارک میں ہے کہ ید اللہ علی الجماعت، کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت سے ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیث مبارک میں ہے کہ جو جماعت میں رہا وہ کامیاب ہو گیا، من شذ شذ فی النار، اگر جماعت کو چھوڑے گا تو جیسے بکری اولے ریوڑ سے علیحدہ ہوتی ہے تو بھگیاڑ کھا جاتے ہیں، یہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے دراصل صالحین اولیاء اللہ جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ صالحین کی صحبت ہو، جماعت صالحین ہو، جماعت ذاکرین ہو، جماعت مسلمین ہو، جماعت صائمین ہو۔ دیکھو نا آپ گھر میں سب روزہ رکھنے والے ہوں تو کسی کو مشکل نہیں کہ ہر آدمی نے افطاری بھی کرنی ہے، سحری بھی کرنی ہے، سب گھر والے خوش ہو رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی کو روزہ رکھنا ہو اور پورا گھر کا ماحول مخالف ہو تو بیچارہ اپنے لیے سحری کہیں رکھے گا، افطاری کہیں رکھے گا، کبھی ٹھنڈی روٹی ملے گی، کبھی اس کو سالن ٹھنڈا ملے گا، کیوں اور تو کوئی اٹھتا ہی نہیں۔ تو ماحول کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ آدمی کوشش کرے کہ جیسے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا نا کہ ببول کے درخت پہ آم لگ جائیں۔ تم اپنا تعلق جو ہے وہ فاسقوں سے، فاجروں سے، شرابیوں سے، زانیوں سے، بے حیاؤں سے، نافرمانوں سے، شودہ لوگوں سے رکھو اور کہو کہ میں ٹھیک رہوں گا، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے جب یہ دعائیں کی تو جو آج کا ہم نے سبق پڑھا ہے تو اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تمہاری ساری درخواستیں منظور، سب جو تم نے مانگا ہم نے تم کو دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى۔ اب اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام صرف یہ دعائیں نہیں بلکہ ہم نے تم پہ اور بھی بڑے احسان کیے ہیں۔ اس لیے اس کا معنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اخرى کا معنی جو ہے بعد میں ہو، اخرى کا معنی ہوتا ہے یعنی دوسرا، کہ جیسے ہم نے یہ احسانات کیے کہ تمہیں اپنی کلام سے نوازا، تمہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا،
تمہیں معجزات عطا فرمائے، تمہارے سینے کو کھولا، تمہاری زبان کو کھولا، تیرے بھائی کو نبوت دی، اسی طرح ہم اس سے پہلے بھی کئی احسان کر چکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر اس لیے فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ جب نعمت ملے تو منعم کو پہچانے کہ نعمت دینے والا کون۔ اب دیکھیں، اللہ نے آپ کو عمرہ نصیب فرما دیا، اللہ نے آپ کو کعبۃ اللہ کی حاضری نصیب فرمائی، اللہ نے آپ کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائی، اور اللہ نے ایک بڑے محترم مکرم مہینے میں حاضری نصیب فرمائی، اور پھر اللہ نے آپ کو رجب اور شعبان کے مہینے نصیب فرمائے کہ حضور شعبان سے تیاری فرماتے تھے رمضان کی، اور حضور جب شعبان کا مہینہ ہوتا تو دعائیں کرتے کہ اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان، کہ اللہ جیسے تو نے ہمیں شعبان نصیب کیا رمضان بھی نصیب فرما۔ اور سب سے زیادہ نفلی روزے جو ہیں میرے آقا جو ہیں شعبان میں رکھتے تھے، کہ ایک تو رمضان کے استقبال کے لیے طبیعت تیار ہو جائے روزہ رکھنے کے لیے، اور دوسرا اس ماہ مبارک کے استقبال کے لیے روحانی، جسمانی، ظاہری اور باطنی برکات بھی حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم نے تم پہ اور بھی بڑے انعام کیے، اور میرے ان انعامات میں سے یہ بھی انعام تھا کہ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، کہ جب ہم نے تیری اماں کی طرف وحی بھیجی۔ اب یاد رکھیں کہ وحی کا معنی ہوتا ہے کہ خفیہ طریقے سے کسی بات کا پہنچانا، اس کو کہتے ہیں وحی۔ اور وحی جو ہے ایک وحی بمعنی لغوی ہوتی ہے اور ایک وحی بمعنی اصطلاحی ہوتی ہے۔ اسی کو کبھی علماء وحی تشریعی بھی کہتے ہیں اور وحی غیر تشریعی بھی کہتے ہیں۔ وحی تشریعی یا وحی اصطلاحی تو یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے نبی پہ وحی بھیجے اور ان کو آگے اس وحی کے پہنچانے کا حکم دے کہ میری اس وحی میرے احکام کو امت کو پہنچاؤ اور امت کو سکھلاؤ، وہ وحی نبوت ہے۔ اور یاد رکھو کہ حضور کے بعد وہ وحی کا دروازہ بند ہو۔ میرے اللہ نے آقا کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنایا اور اعلان فرما دیا کہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے حضور پاک پہ نبوت ختم فرما دی، وحی شریعت جو ہے ختم ہو۔ اسی لیے جب میرے آقا رحمت دو عالم کی وفات ہوئی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے جہاں والد کے غم میں الفاظ فرمائے تو وہاں ساتھ یہ بھی فرمایا یا ابتا اليوم انقطع عنا الوحی۔ سیدہ فاطمہ کا قول مبارک ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ، میرے ابا کی وفات کے بعد جو بہت بڑا خلا ہوا اس سے آج یہ بھی ہوا کہ وحی ختم ہو گئی، اب جبریل قرآن لے کے نہیں آئے گا، اب وحی نہیں اترے۔ تو یاد رکھیں کہ وحی نبوت یا وحی تشریعی یا وحی اصطلاحی وہ تو میرے حضور کے آقا کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ ایک ہے وحی لغوی۔ وحی لغوی کا کیا معنی کہ خفیہ طریقے سے دل میں بات ڈال دینا، یہ اس قسم کا وحی جو ہے یعنی القاء اور الہام جو ہے اللہ اولیاء کو بھی فرما دیتے، ان کے دل میں بھی بات ڈال دیتے۔
اور کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ فرشتہ بھی آ جاتا ہے، کہ جیسے بی بی مریم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، انسان کی شکل میں آ گئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا، تو وہ بھی ایک طریقہ ہے۔ لیکن بی بی مریم نبی نہیں تھی، نبی بی مریم کو کسی نے نبی مانا، حتیٰ کہ یعنی جو نصرانی ہیں، جو عیسائی ہیں، جو مسیحی ہیں، وہ بھی بی بی مریم کو نبی نہیں مانتے، خدا کی بیوی تو بنا ڈالا، نبی تو انہوں نے بھی نہیں بنایا۔ تو اسی طرح یہ وحی جو ہے، یعنی وحی نبوی جو ہے، غیر تشریعی جو ہے، یہ تو اللہ اگر چاہتے ہیں تو جیسے قرآن فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ اللہ نے شہد کی مکھیوں کے اندر بھی یہ وحی کر دی، ان کو بھی سمجھا دیا کہ تمہارے راستے کیا ہیں، تم نے پہاڑوں پہ کیسے گھر بنانے ہیں، درختوں پہ کیسے گھر بنانے ہیں، تم نے کیسے جانا ہے، کون سی سڑکیں اختیار کرنی ہیں اور پھل چوس کے پھر اپنے مقام پہ پہنچانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے شہد کی مکھیوں کے دل میں ڈالی بات، تو وہاں بھی لفظ وحی ہے۔ اب یہ مانا تھوڑا ہے کہ نال کی مکھیوں کو نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی خدمت میں جو وحی آئی وہ بھی یہی وحی نبوی ہے، غیر تشریعی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نبی نہیں ہے، اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین والمرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین تک جتنے نبی بھیجے، انسان بھیجے، مرد بھیجے، اور قرآن نے باقاعدہ فیصلہ فرما دیا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے پیغمبر بھیجے، مرد بھیجے، عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ تو شریعت اسلام میں نہ عورت نبی بن سکتی ہے، نہ عورت امام بن سکتی ہے، نہ عورت خلیفہ بن سکتی ہے، نہ عورت بادشاہ بن سکتی ہے۔ لوگ کس سے کرتے ہیں فلاں ملک ہے یمن گزری، کسی کا بادشاہ بن جانا بات یہ اسلام کا حکم نہیں۔ باقی کون سے کام ہیں جو ہم اسلام پہ کر رہے ہیں، اور ایک اس ملکہ کی مثال دی جائے یا رضیہ سلطانہ کی مثالیں دی جائیں، باقی کام کون سے ہم شریعت پر کر رہے ہیں کہ ان کا بن جانا دلیل بن جائے اسلام میں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو یہ مقام دیا نہیں ہے۔ ایک زندگی خارجی ہے، ایک داخلی ہے۔ عورت کی ذمہ داری داخلی زندگی میں ہے اور مرد کی ذمہ داری خارجی زندگی میں ہے، اور اسی میں خیر ہے۔ جب ہم اللہ کے نظام کو توڑتے ہیں نا تو لازماً تباہی آئے۔ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ عورت جو ہے وہ امام بھی نہیں ہوتی۔ دیکھو نا، اگر عورت کو ایک مسجد کا امام بنا دو اور عورت کو 8 دن کے لیے حیض آ جائے تو پھر امام اور ڈھونڈو۔ عورت کو اگر حاملہ ہو جائے، 9 مہینے کا حمل ہو اور اس کے بعد ولادت ہو جائے اور 40 دن تک نفاس جاری رہے تو پھر امام ختم، نماز ختم، جماعت ختم۔ اگر کسی ملک کی شہنشاہیت اور بادشاہت اس عورت کو اگر دے دو اور دشمن حملہ کر دے اور عورت درد ذہ میں پڑی ہو تو کیا کرے؟ اللہ کی حکمت ہے۔ یہ عورت کی توہین نہیں ہے، ایک نظام ہے۔ اب دیکھو نا، گاڑی ہے، کار ہے، ایک پرزہ اندر ہے، ایک باہر ہے۔ اب یہ مانا تو نہیں کہ جو باہر ہے وہ گندا ہے یا جو اندر ہے وہ گندا ہے۔ اس کا اپنا ایک کام ہے، اس کا اپنا ایک کام۔ اب دیکھیں نا، ویل پر آپ جناب ٹائر چڑھاتے ہیں، ٹائر میں ٹیوب ہوتی ہے، اگر ٹیوب نہیں ہوگی تو تب بھی تو ٹائر بیکار ہے۔ اور اگر ٹیوب ہو اور اس کے اوپر کور نہ ہو، ٹائر نہ ہو، تب بھی ٹیوب بیکار ہے۔ گاڑی تو تب چلے گی جب دونوں۔
یہ توہین نہیں ہوتی، یہ تو دشمنان دین اور دشمنان اسلام جو ہیں وہ عورت کو ایک تماشا بنانے کے لیے حقوق انسانیت اور مساوات کا سبق دیتے ہیں، اور مقصد اپنے جی کا بہلانا ہوتا ہے تاکہ دفتر میں بھی ہمارا کھلونا موجود ہو، کلب میں بھی موجود ہو، پب میں بھی موجود ہو، کھیل میں بھی موجود ہو، ہاکی کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، ہر جگہ ٹیم میں عورتیں ہوں، ڈھونڈنی نہ پڑے ہمیں، فوج میں بھی موجود ہوں، پولیس میں بھی موجود ہوں، تاکہ پریشانیاں نہ ہوں، ہماری خواہشات نفسانی حل ہوتی رہے. یہ مساوات آزادی نہیں، یہ عورت کی توہین ہے، یہ عورت کے لیے بہت بڑی اہانت ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. ابھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا ایک حادثہ ہوا، ایک اللہ معاف فرمائے، اللہ ان پہ رحم کرے بیچاروں پہ جو فوت ہو گئے، یا نہیں اللہ رحمت کرے، گاڑیاں ایسے ٹکرائی کہ گاڑیاں کاٹ کاٹ کے اندر سے لاشیں نکالنی پڑی. اب اگر عورت نعوذ باللہ ڈرائیور ہے اور گاڑی پچک گئی ہے تو اب کاٹ کاٹ کے عورت کو کیسے نکالیں گے؟ آپ دیکھیں اثر کیا ہوگا. ایک تو ہے نا اتفاقی حادثہ، ایک یہ ہے کہ نہیں ہم اس کو بھی اسی جگہ لے آئے جہاں مرد ہے. اللہ کی حکمتیں ہیں. تو اللہ پاک نے وحی بھیجی ام موسیٰ کے پاس. بعض لوگوں نے ام موسیٰ کا نام جو ہے لہیانہ بتلایا ہے، اور بعض لوگوں نے ام موسیٰ کا نام جو ہے جہازت بتلایا ہے، لیکن یہ ساری روایات اسرائیلیہ ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں. اور بعض جھوٹے عامل جو ہے نا، یہ جو عمل کرتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ بڑے بڑے عملیات جوڑتے ہیں، سب جھوٹ ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی باتیں ہیں. عملیات کے لیے بھی یاد رکھو قرآن سے بڑی شفا کوئی نہیں. عملیات کے لیے بھی یاد رکھو کہ جو دعائیں میرے پاک نبی نے بتلائی ہیں اس سے بڑی دعا کوئی نہیں، قرآن سے بڑی شفا کوئی نہیں. یہ جو لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں نا جی کہ موکل ہے اور فلان ہے اور میرے تابع جن ہے اور میرے تابع فلان ہے، یہ سب فراڈ ہے، مداری ہیں. یاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کو مال کھانے کے لیے بہانے بنائے ہوئے ہیں. ورنہ ان کے موکل عجیب ہیں، مسلمان مر رہے ہیں، یہ کسی ایک یہودی کو بھی پکڑ کے نہیں مار سکتے. اچھے موکل ہیں، ہمیں مارنے کے لیے ملے ہیں ان کو. اچھے ان کے جنات دعوے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو تو پکڑ لیتے ہیں، کافروں کو کچھ نہیں کہتے. یہ یاد رکھو، یہ سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے، ان کے بالکل قریب نہ جایا کریں. جاؤ گے ایمان بھی جائے گا، دولت بھی جائے گی، جان بھی جائے گی. وہ ایک واقعہ مشہور ہے نا کہ ایک بیچارہ جنگلی آدمی تھا، میرے طرح کوئی ہوگا بیوقوف ان پڑھ آدمی، اپنے پیر کے پاس گیا، کہنے لگا جی میرا دشمن بڑا خطرناک ہے، مجھے تویز دو کہ میرا دشمن جو ہے نا وہ برباد ہو جائے. اس نے کہا کہ بھائی مرید بات یہ ہے کہ تم نے کام بڑا مشکل بتایا ہے، آخر کسی کو ہلاک کرنا، برباد کرنا، نقصان پہنچانا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. ایک تو تمہیں اس میں کچھ مال شال ٹھیک خرچ کرنا پڑے گا. اس نے کہا سے ٹھیک ہے. دوسرا اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ایک جو ہے نا کالا بالکل بکرا تلاش کرو جو سر سے پاؤں تک کالا ہو، جس میں اور کوئی رنگ نہ ہو، اس کو ذبح کرنا ہوگا. اور اس کی فلاں فلاں بوٹیاں جو ہیں وہ لاؤ گے، اس پہ میں عمل پڑوں گا. پھر ایک کالا کتا تلاش کرو اور ہو بھی وہ پستا، اس گوشت پہ میں پڑوں گا. پھر وہ گوشت جو ہے تم نے اس کتے کو کھلانا ہے، اور اس کو کھلانے کے بعد تم نے پھر دریا کے کنارے پہ ایک ڈانگ پہ کھڑے ہو کے اتنے دن میرا یہ عمل پڑنا ہے. پھر وہ چل جائیں گے اور تیرے دشمن کو برباد کریں گے. وہ جنگلی آدمی تھا، اس نے کہا پیر سائیں میں جاہل آدمی ہوں، میرے لیے تو باولا کتا بھی آپ ہیں اور بکرا بھی آپ ہیں اور سب کچھ آپ ہیں. انہوں نے کہا صحیح جو نظر ہے نا وہ تو میں رکھ دوں گا، باقی سارے کام آپ کریں نا. صحیح میرے لیے تو سب کچھ آپ، پستہ بھی آپ ہیں، کتا بھی آپ ہیں، بکرا بھی آپ ہیں، پیر بھی آپ ہیں. جب یہ حال ہو دنیا میں
اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ چشم عالم کو کور رہنے دے اور میری پیری میں زور رہنے دے. جب تک لوگ جاہل رہیں گے یہ پیریاں چلیں گی، اور جہاں جہاں علم آ جائے گا نا وہاں یہ پیریاں پھر نہیں چلتی، پھر ختم ہو جاتی ہیں. دیکھا نا آپ نے مثلاً آپ کے والدین جاہل تھے، بیٹا آپ کا میٹرک پڑھ گیا، ایف اے پڑھ گیا، وہ پیر کے پاؤں پہ ہاتھ ہی رکھے گا. اس کو علم آ گیا نا، سمجھتا ہے یار یہ کون سا پیر ہے. تو جب علم آتا ہے تو جہالت کے پردے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب قرآن نے نام نہیں لیا تو اصولی بات یہ ہے کہ جو چیز قرآن مبہم چھوڑ دے اس کو بلا وجہ تلاش نہ کرو. ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے غرض ہے. ہمیں نہیں پتا ان کی اماں کا کیا نام ہے، کوئی بھی ہو. اللہ نے وحی بھیجی، بی بی یعنی ام موسیٰ کے دل میں بات ڈالی، اَنِقْضِ فِيهِ فِي الطَّابُوتِ فَاقْضِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ. اللہ نے حکم دیا کہ ام موسیٰ اپنے بیٹے کو دودھ پلا دو، اور دودھ پلانے کے بعد اس کو ایک صندوق میں بند کر دو، کیونکہ فرعون بدبخت نے ایک حکم جاری کیا تھا کہ جو بچہ بنو اسرائیل میں پیدا ہو، جو لڑکا پیدا ہو فوراً ذبح کر دو، اگر لڑکی پیدا ہو تو چھوڑ دو. اسی لیے بعض علماء متاخرین کہتے ہیں کہ فرعون کے دور میں چونکہ یہ منصوبہ بندی کے انجیکشن اور گولیاں نہیں پیدا ہوئی تھی، اگر یہ ہوتی تو بلا وجہ بچے تو نہ مارنے پڑتے ہیں، گولی کھلا دیتا، انجیکشن لگوا دیتا، نس بندی کرا دیتا. اور اکبر الہ آبادی نے تو اور آسان نسخہ بتلایا. انہوں نے کہا کہ یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نسل کی. اور دیکھا کالج شالج کھلوا دیتا نا، کالج سے نبی نہیں نکلتے. کرکٹر نکلیں گے، فلم سٹار نکلیں گے، بیوروکریٹ نکلیں گے، ٹیکنوکریٹ نکلیں گے، نبی نہیں نکلتا کالج سے. تو بچے تو نہ مروانے پڑتے نا. تو بہرحال اللہ نے حکم دیا کہ بیٹی ان کو آپ صندوق میں ڈالیں اور صندوق کو دریا میں ڈال دیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں سے اللہ نے گویا دریا کو بھی حکم دے دیا، دونوں کو حکم. اَنِقْضِ فِيهِ فِي الطَّابُوتِ فَاقْضِ فِيهِ فِي الْيَمِّ، کہ اب بیٹے کو آپ صندوق میں رکھیں، صندوق کو دریا. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اللہ نے دریا کو بھی حکم دے دیا کہ تم نے اس کو فلاں کنارے پہ پہنچانا ہے. دریا ہو یا ہوا ہو، آگ ہو یا دنیا کی کوئی چیز ہو، سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اللہ حکم دیتے ہیں تو آگ ابراہیم پہ گلزار بن جاتی ہے. اللہ حکم دیتے ہیں تو دریا راستہ کھول دیتے ہیں. اللہ حکم دیتے ہیں تو حضرت عمر دریاؤں کو خط لکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حکم دیتی ہیں تو ہاتھ اٹھانے سے بادل برس پڑتے ہیں. سب چیزیں اللہ کے تابع ہیں. یہ بہت بڑا امتحان ہے ام موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ اپنے بیٹے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو. لیکن اللہ کا نظام بھی دیکھیں نا کہ قدرت نے انتظام کیسا کیا. حالانکہ اور انتظام بھی تو ہو سکتے تھے نا. اللہ اگر چاہتے تو کسی شکل میں ایک فرشتہ اٹھا کے موسیٰ علیہ السلام کو کہیں پہنچا دیتے. اللہ نے سبق بتلایا کہ اسباب کی حد تک اپنے بچے کو چھپانے کے لیے، بچانے کے لیے اس قسم کے اسباب بھی اختیار کرنے پڑتے ہیں. بندہ اسباب پہ عمل کرے، باقی امید اپنے اللہ سے رکھے. اور میرے مولا کے انتظامات دیکھیں کہ اللہ نے کیسا انتظام کیا کہ دودھ پینے والے بچے کو جھولے کی ضرورت ہوتی ہے نا. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہمارے احسان تو دیکھو، ہم نے تمہیں صندوق میں ڈلوا کے دریاؤں کے حوالے کر دیا، اس کی موجیں تمہیں لوریاں دیتی رہیں. اللہ
نے کیسا انتظام کر دیا ہے. اور اس کے بعد جناب اللہ فرماتی ہے کہ وہ دریا جب ان کو ساحل پہ پہنچائیں گے یا خذوہ عدو لی وعدو اللہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہ پہنچیں گے تو اس کو میرا دشمن اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن جو ہے وہ پکڑے گا. اسی لیے اللہ اپنی قدرت کا نظارہ دکھلاتے ہیں کہ میں اگر چاہوں تو موسیٰ علیہ السلام فرعون جو بچوں کو قتل کر رہا تھا وہ خود موسیٰ کی حفاظت کرے. میں چاہوں تو سانپوں سے پہرا دلوا دوں، میں چاہوں تو بھگیاڑ اور شیر جو ہیں وہ تمہارے محافظ بنا دوں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عدو لی، اللہ کا تو وہ دشمن تھا، کافر تھا، خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کیسے دشمن ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تو ابھی دودھ پینے والے بچے ہیں. یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، اللہ نے فرمایا میرا بھی دشمن، موسیٰ کا بھی دشمن. تو بعض مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ آخر انجام میں تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن بننا تھا نا، اللہ تو جانتے تھے. اس لیے فرما دیا عدو لی وعدو اللہ، کیوں کو قتل کا حکم کیوں دیتا؟ وہ تو دشمن ہے کہ جو بنو اسرائیل کا بچہ پیدا ہو قتل کر دو، وہ تو قاتل ہے، وہ تو دشمن ہے. اللہ نے ٹھیک فرمایا. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ صندوق جو ہے موسیٰ علیہ السلام جس کے اندر تھے، وہ صندوق جناب چلتے 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 دریا میں، اور دریا سے نہروں میں، اور نہروں سے برانچز میں، اور وہاں سے عین فرعون کے گھر میں جو بہت بڑا ہال تھا اور جھیل تھی اس میں پہنچ گئی. وہاں جو فرعون کی خادمات تھی، خدام تھے، دیکھا حیران ہو گئے کہ صندوق یہ کیا ہے؟ ابھی پکڑو پکڑو پکڑو، صندوق پکڑ لی گئی. اب اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہم نے تیرے اوپر محبت ڈال دی، محبوبیت ڈال دی کہ جو بھی دیکھے تمہیں محبوب بنا لیں. اللہ جس کو چاہتے ہیں محبوب بنا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں مقبول بنا دیتے ہیں. دیکھا نہیں ہے کہ اللہ والوں کے دیکھنے کے لیے بھی لوگ ترستے ہیں، زیارت کے لیے بھی لوگ ترستے ہیں، ہاتھ ملانے کے لیے بھی لوگ ترستے ہیں. کروڑوں پتی آدمی چلا جائے تو وہ پوچھتا بھی نہیں کون جا رہا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب زندہ تھے تو ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑے لینڈ لارڈ ہیں، جگیردار ہیں، بہت بڑے مخدوم ہیں. وہ آئے حج پہ، پتہ نہیں عمرے پہ، پرانی بات. تو وہ صبح اسی جگہ پہ درس ہوتا تھا، تو وہ درس کے بعد والد صاحب کو ملتے تھے. تو ایک دن انہوں نے اپنا ایک پیغامبر بھیجا، ایک آدمی بھیجا، قاصد بھیجا، اور وہ قاصد جو تھے نا جی، وہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی رہے تھے کبھی. اب میرے خیال میں اللہ عالم زندہ ہے یا فوت ہو گئے. بہرحال بہت بڑے مولوی تھے، عالم تھے، پھر پروفیسر وغیرہ بھی بنے. تو اس کو انہوں نے کہا کہ حضرت کو جا کے دعوت دے آئیں کہ ایک دن ناشتہ جو ہے وہ میرے ساتھ کریں. وہ بہت بڑا آدمی تھا، مخدوم تھا، ہوٹلوں میں ٹھہرا ہوا. والد صاحب تو فقیر آدمی تھے. ہاں، پروفیسر اللہ بخش قادری، اس نے باقاعدہ سفر نامہ حرم بھی لکھا ہے جس میں اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے. شاید میں نے نہیں پڑھا، لوگ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہو کے آیا حضرت کی خدمت میں کہ آج مخدوم صاحب نے دعوت کی ہے، اور صاف بات ہے مخدوم ہے، بڑا آدمی ہے، تو صرف یہ تھوڑا ہے کہ اب مولوی صاحب کو چائے پلا کے توڑ دے گا، کچھ نہ کچھ ہدیہ تو پیش کرے گا. تو میرے ذریعے سے میرے استاد کی خدمت ہو جائے گی.
وہ تو شاگرد تھا نا، اسے کہا میرے لیے تو ایک بڑی سعادت ہو جائے گی نا کہ میری وجہ سے میرے شیخ کی خدمت ہو جائے۔ کہتے ہیں میں خوش ہو کے آیا اور حضرت کو آ کے کہا، میں نے کہا جی مخدوم صاحب نے دعوت کی ہے کل صبح ناشتے کا، درس سے جب فارغ ہوں تو قبول فرما لیں۔ اور حضرت بہت ہی وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور بڑی میں نے تقریر کی، تمہید باندھی کہ آپ کے درس میں آتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار اللہ نے ہمارے ضلع کے ایک آدمی کو اتنا بڑا شرف بخشا ہے، اعزاز بخشا ہے کہ اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن سناتا ہے۔ اور ساتھ میں نے اشارہ کنایتاً یہ بھی عرض کر دیا، میں نے کہا حضرت ضرور مہربانی کریں، انکار نہ کریں، تو ناشتہ بھی ہوگا اور میرا خیال ہے حضرت لازمی آپ کی کوئی خدمت بھی کریں گے تو کچھ بھلا ہو جائے، دین کے کام کر رہے ہیں آپ۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب جوش میں آئے اور فرمایا کہ اللہ بخش، مخدوم سے جا کے کہہ دو کہ جب میں تمہارے ضلع میں تھا، تمہارے ملک میں تھا، وہاں بھی کبھی میں تمہیں ملنے آیا، جب میں اپنے ملک میں تمہیں ملنے نہیں آیا، اب اللہ کا گھر چھوڑ کے تیرے دروازے پہ آؤں۔ میں تو وہاں رہتے ہوئے بھی کبھی تیری مخدومی کا میں نے خیال نہیں کیا، تیری جگیرداری کا خیال نہیں کیا، میں کبھی الحمدللہ تیرے دروازے پہ نہیں آیا۔ تو جو بندہ وہاں رہ کے کبھی بڑے لوگوں کے دروازے پہ نہیں گیا، اب اپنے اللہ اپنے دروازے پہ بٹھائے، پھر میں تیرے دروازے پہ آؤں۔ اور باقی تمہیں یہ گھمنڈ ہو کہ میں علاقے کا مخدوم ہوں اور میں بہت بڑا آدمی ہوں اور لوگ مجھے مخدوم الملک کہتے ہیں، تو آج صبح حرم میں آ کے دیکھ لینا کہ فقیر جب اٹھے گا تو میری جوتی اٹھانے کے لیے 20 آدمی دوڑیں گے اور تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں ملائے گا۔ تو اپنی مخدومی کو بھی دیکھ لینا اور فقیر کے فقر کو بھی دیکھ لینا۔ اور اگر تمہیں اس سفر میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ تو فقیر دینے کے لیے تیار ہے، لیکن تمہارے پاس آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں بہت متاثر ہوا، میں نے کہا بھی واقعی ہم جس بات کو سعادت سمجھ رہے تھے، حضرت نے بڑی اچھی بات کی کہ خدا کے دروازہ چھوڑ کے پھر بندوں کے دروازے میں جو بندہ جائے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ محبت ڈال دیتے ہیں، ورنہ بندہ کیا چیز ہے کہ جان نہیں پہچان نہیں اور لاکھوں لوگ پیچھے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، گھر بلاتے ہیں، دعوتیں کھلاتے ہیں بیچارے، اور الٹا خوش بھی ہو رہے ہیں، گھر کا نقصان بھی کر رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں کہ حضرت میرے گھر میں آئے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تم میری آنکھوں کے آگے تربیت پاؤ۔ یاد رکھو، بعض علماء نے فرمایا کہ میری حفاظت میں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جہاں قرآن میں اللہ کی صفتوں کا ذکر ہے ہمارا ایمان ہے، لیکن بغیر کسی تمثیل کے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا جی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق سے نکالا گیا، اور فرعون کی بیوی جو ہے، بی بی آسیہ جو ہے، زوجہ فرعون جو ہے، انہوں نے جب دیکھا تو کہا قرۃ عین لی ولک، اور نے کہا کہ فرعون یہ تو میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایسا پیارا بچہ۔ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، شاید اس کے ذریعے اللہ ہمیں نفع پہنچائے، ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اب جناب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی انتظام کر دیا کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، اور فہوائے قرآن سے بھی سمجھ آتی ہے بات، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال دو، تو فطری بات ہے، ماں کا دل ہے کہ اللہ پھر میرا بیٹا پتہ نہیں کب ملے گا۔
اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، صندوق میں ڈالو اور دریا میں ڈال دو۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پہ تمام عورتوں کا دودھ حرام کر دیا، تیرے دودھ کے بغیر ہم دودھ ہی نہیں پینے دیں گے۔ بس اتنی جدائی ہے، اس سے زیادہ جدائی نہیں ہوگی، فکر نہ کرو، پھر لوٹ آئے گا موسیٰ علیہ السلام۔ یہاں قرآن کہتا ہے اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تیری بہن چلی، اور دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے قالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وهم لا یشعرون۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ بیٹی ذرا دریا کے کنارے میں جاؤ، پتہ تو کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کا صندوق کدھر ہو گیا۔ اب بھی چلتے 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 وہ تو شور ہو گیا تھا جی، وہ صندوق پکڑا گیا ہے اور فرعون کے گھر میں ہے اور سارے گھر میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، بچہ آ گیا بچہ آ گیا۔ تو بی جو ہے یعنی اخت موسیٰ علیہ السلام، اس کا بھی قرآن نام نہیں لیتا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ قرآن ہمیں سبق دیتا ہے کہ جیسے عورت کے جسم کا پردہ ہے، عورت کے اسم کا بھی پردہ ہے کہ بغیر ضرورت عورت کا نام بھی نہ لو۔ گھر میں بھی نام لے کے نہ پکارو، بلکہ فلاں کی بیٹی، فلاں کی ماں، کیونکہ دشمن جو ہیں وہ کبھی نام سے بھی غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ نے تو عورت کے اسم پہ بھی پردہ رکھا ہے، اس لیے قرآن نے کسی عورت کا نام نہیں لیا ماں سوا بی بی مریم کے، اور بی بی مریم کا نام بھی اس لیے لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے۔ ورنہ تو حضور کی بیویاں ہیں، شان والی امہات ہیں، کسی کا نام قرآن نے نہیں لیا۔ اور ہمارے ہاں تو نہ اسم پہ پردہ ہے نہ جسم پہ پردہ ہے، ہمارے ہاں تو اسم بھی عریاں ہے، جسم بھی عریاں ہے، اور مسلمان کی غیرت جو ہے وہ ہوا ہو چکی ہے۔ غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اب خامد اپنی بیوی کو لوگوں سے ملواتا ہے، تعارف کرواتا ہے، شیک ہینڈ کرواتا ہے، تعارف کرواتا ہے، جی بھابھی سے ملو نا۔ اور آدمی ذرا آنکھیں نیچی کر لے گا، جی عجیب بات ہے، کیا کمال ہے، آپ شرما رہے ہیں، بھابھی ہے آپ کی۔ یعنی شوہر کی بے غیرتی دیکھو یا بڑا دل دیکھو، بے غیرتی دیکھو یا بڑا دل ہوگا، اتنا بڑا دل ہوگا نا کہ اپنی بیوی لوگوں کو تعارف کے لیے پیش کر رہا ہے۔ میرے اپنے گھر میں ایک دفعہ ایک بیوی آئی، میرے ایک دوست کی بہن ہے، میرے لیے بیٹی کا مقام رکھتی ہے، بڑی پڑھی لکھی عورت ہے، بہت بڑے خاندان کے لوگ ہیں۔ وہ آئے تو خیر اور جی میں نے فلاں آدمی کے گھر جانا، میں چپ کر کے آنکھیں کو نیچے کر کے کھڑا، اور جی فلاں کا گھر جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بیٹی جانتا ہوں، آپ مجھے چھوڑ آئے وہاں تک۔ اب ایک محلے سے دوسرے محلے میں اس کا گھر ہے، میں ایک عورت کو لے کے جاؤں چھوڑنے کے لیے، اب میں چپ کر، اور جی آپ کیوں شرماتے ہیں؟ آپ کو میرے ساتھ جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے؟ بس اس نے جب یہ کہا نا، پھر وہ میرا بلوچی والا میٹر گھوم گیا تھا۔ کبھی کبھی وہ جاہلیت آ جاتی ہے نا مجھ پر بھی، جو کچھ مجھ سے بھی ہو سکا الحمدللہ۔ ویسے تو میرے لیے بیٹی ہے، لیکن میں بھی حد سے نکل گیا، اللہ معاف کرے، اللہ مجھے بخش۔ میں نے اندازہ کرو عورت کی بے باکی کا کہ آپ کو میرے ساتھ جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ڈر کیسے نہیں لگتا جب حضور فرماتے ہیں کہ اگر عورت کے ساتھ جاؤ ثالثہما شیطان، تیسرا شیطان ساتھ ہوتا ہے، تو ڈر کیسے نہ لگے؟ ہم کوئی فرشتے ہیں؟
میں تو سچی بات ہے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر لڑکیاں تمہاری جاہل ہو جائیں لیکن کسی قاری سے، کسی حافظ سے، کسی مولوی سے نہ پڑھانا کبھی، جاہل ہوتی ہیں تو ہو جائیں۔ ہاں اگر مدرسہ ہے، پڑھانے والی عورتیں ہیں، بالکل تعلیم دلاؤ۔ مدارس بنات ہیں، منتظم عورتیں ہیں، خدمت والی عورتیں ہیں، چوکیدار عورتیں ہیں، پڑھانے والی عورتیں ہیں، پردے کا اہتمام ہے، بالکل تعلیم دو۔ لیکن یہ کبھی نہ کرنا کہ جی قاری صاحب آئے میری بیٹی کو پڑھایا کریں، اچھا میں تو مدرسہ دفتر جا رہا ہوں ذرا بیٹی کو سبق پڑھا دینا، بالغ بیٹی ہے، قاری صاحب بیٹھے ہوئے زبانیں فرشتے ہیں قاری صاحب۔ یہ مولوی اور قاری جو ہے نا، یہ عام آدمی سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، ان سے بڑا خیال رکھا کریں۔ عام آدمی جو ہے نا گناہ گار، اس نے سینکڑوں عورتیں چکھی ہوئی ہوتی ہیں، دل بھرا ہوتا ہے، یہ بھوکے ہوتے ہیں، بھوکے بھیڑی، ان سے بچا کریں بالکل۔ جاہل ہو جائے تو ہو جائیں بیٹیاں ہماری۔ عزت بھی تو کوئی چیز ہے نا، غیرت بھی تو کوئی چیز ہے نا، اگر عزت نہ رہے باقی بندے کے بعد ہے کیا؟ اور بھائی آدمی دولت کماتا ہے، پیسہ بناتا ہے، محنت کرتا ہے کہ عزت بنے، اگر عزت ہی نہ رہے آگ لگاؤ گے ایسی دولت کو، آگ لگاؤ گے ایسے پیسوں کو۔ میرے کتنا دوست ہیں یقین کریں، جب مجھے وہ ملتے ہیں تو ان کے آنسو ایسے گرتے ہیں جیسے بلدیہ کمیٹی کے نالے سے پانی گر رہا ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ مکی صاحب آپ ٹھیک کہتے تھے، ہم باہر کی دنیا میں آئے، بڑے ڈالر کمائے، بڑے پاؤنڈ کمائے، بڑی دولت بنائی، ملینئر بن گئے، لیکن ہماری بیٹیاں ہمارے سامنے اپنے بوائے فرینڈ لے کے آ جاتی ہیں اور تعارف کراتی ہیں کہ ڈیڈی ہی از مائی فرینڈ۔ اور ہمیں خود اپنی بیٹیاں اریاں لباس میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاتے ہوئے کہتی ہیں کہ ڈیڈی میرا ویٹ نہیں کرنا، میں رات ذرا لیٹ ہو جاؤں گی، میں بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں۔ ان کا لعنت ہے ہمارے اس دولت کمانے پر اور پیسے بنانے پر کہ آج ہمارے سامنے ہماری عزتیں اور عصمتیں، اور پھر وہ بیٹیاں بھی ٹھیک کہتی ہیں جب ہم ان کو سمجھاتے ہیں تو کہتی ہیں ابا تم جب پیسے کمانے کے لیے اس ملک میں آئے تھے اور ان کی لڑکیوں کے ساتھ ہماری طرح تم چلتے پھرتے تھے، اس وقت تمہیں غیرت اور حیا نہیں آیا؟ اب تمہاری بیٹی جب کسی دوسرے کے ساتھ جاتی ہے تو اب تمہاری غیرت جاگ رہی ہے۔ جن کے ساتھ تم انجوائے کرتے تھے وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی نا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ بی بی صاحبہ اس قالت میں اختی ہی ہے، ان کی بہن کو نام کیا ہے لکھا ہے کتابیں والوں نے کہ اس کا نام ام کلثوم تھا، لیکن اللہ عالم۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ بی بی آگے کھڑی ہو گئی ایک طرف کہ ان کو پتہ بھی نہ لگے نا کہ بہن ہے۔ آخر بھائی کو دیکھنے کے بعد بہن کا خوشیوں سے چہرہ تو تمتما اٹھتا ہے نا کہ میرا بھائی زندہ ہے، سلامت ہے۔ تو اب دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے اور عورتیں پریشان ہیں اور ملکہ کھڑی ہوئی ہے، پوچھا بات کیا؟ انہوں نے کہا بچہ دودھ نہیں پیتا۔ انہوں نے کہا هل أدلكم على أهل بيت۔ اس نے کہا باپی بات سنو، میں تمہیں ایک عورت کا گھر بتاتی ہوں، بڑی صالحہ عورت ہے، پاک بی بی ہے اور اللہ والی عورت ہے، اس کا دودھ شاید یہ پی لے۔ انہوں نے کہا بی بی جلدی کرو بتاؤ ہمیں۔ اب یہاں قرآن فرماتا ہے فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اس دودھ کے بہانے ہم نے تمہیں تیری اماں کی طرف لوٹا دیا۔ مفسرین نے واقعہ لکھا ہے کہ جب بی بی آئی اور اس نے کہا کہ اماں یا الحمدللہ بھائی مل گیا، بھائی مل گیا، اور جلدی کرو چلو۔
انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو فرعون کے گھر میں موسیٰ آ گئے۔ انہوں نے کہا ہاں فرعون کے گھر میں، ڈرو نہیں، وہ بلا رہے ہیں، وہ دودھ نہیں پیتا، رو رہا ہے میرا بھائی، جلدی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے کہا کہ بی بی میں نہیں جاتی، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں انا رددناہ الیک، ہم موسیٰ کو تیرے پاس لائیں گے، میں کیوں جاؤں؟ یہ ہے ایمان۔ اور شان بھی یہ ہے کہ بیٹا ماں کے پاس آئے، نہ کہ ماں چل کے بیٹوں کے پاس پھرے۔ آج مائیں پھرتی ہیں اور بیٹے بے حیا ہو چکے ہیں، لیکن یاد رکھو میرے عزیز، جس پہ ماں باپ ناراض ہوں گے قبر بھی مشکل، حشر بھی مشکل، باقی تیری مرضی۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں جاتی، اور اسی میں اللہ نے فرمایا میری حکمت تھی کہ اگر ماں دوڑ پڑتی، بیٹے کو دیکھتی، بے ساختہ اٹھاتی، گلے سے لگاتی، راز کھل جاتا۔ موسیٰ کی اماں کو خبر دیا، وہ نہ گئی تو پردہ بھی رہ گیا کہ یہ ماں نہیں کوئی اور عورت ہے۔ اللہ نے پردہ بھی ڈال دیا نا، اگر ماں ہے بیٹے کو دیکھتے بھاگ پڑتی، تو وہ تو گئی بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ راز رہ گیا کہ یہ ماں نہیں ہے۔ اس طرح ہم نے تمہیں لوٹایا کہیں تقر عینھا، تاکہ تیری ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے اور تیرے غم سے نجات ملے۔ موسیٰ یہ میرے احسان یاد کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اور موسیٰ بچپن میں بھی تو امتحان سے گزرا، ہم نے حفاظت کی، دریاؤں میں بھی حفاظت کی، فرعون کے ظلم سے بھی حفاظت کی، تیرے خاندان کی بھی حفاظت کی، اور جب تو جوان ہوا تو فرعون کا، قبیلے کا، قبطیوں کا بندہ مار ڈالا، پھر بھی ہم نے تجھے بچایا۔ میرے احسان یاد کرو۔ تو اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام ان انعامات کے ذریعے اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے انعام عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں مصائب سے، آلام سے، بیماریوں سے، بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ عصر کی نماز کے بعد حنفی مسلک میں اگر آپ نے طواف کیا ہے تو مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر آدمی حجر اسود پہ انتظار میں لائن بنا کے بوسے کے لیے کھڑا ہو جائے جائز ہے، لیکن اگر موقع نہ ملے اشارہ بھی کافی ہے۔ اگر کوئی آدمی عمرہ کر چکا ہے اور دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے مسجد عائشہ سے، انشاءاللہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے۔ 7 آسمانوں میں 7 پیغمبر ہیں، جھوٹ ہے، کسی آسمانوں میں 7 پیغمبر نہیں، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ کس نے کہا ہے آپ کو 7 آسمانوں میں 7 پیغمبر ہیں؟ معراج کی شب میں بیت المقدس میں کون سی نماز ادا کی گئی؟ جیسے پہلے انبیاء نماز پڑھتے تھے، پہلے انبیاء کی امتیں روزہ رکھتی تھیں، حضور شریعت ابراہیم پہ تھے۔ اگر کعبۃ اللہ کے اندر بندہ داخل ہو، جدھر بھی رخ کرے جائز ہے، نماز پڑھ لے۔ کہتے تھے کہ آدمی فوت ہو جاتا ہے، لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، یہ رواج ہے، اچھا جی دعا کرو، اچھا جی دعا کرو، اچھا جی دعا کرو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ زبان سے کہہ دو عزم اللہ اجرک، اللہ تمہیں اجر دے، اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے۔ اگر کبھی کسی نے اٹھا لیا نہیں، لیکن یہ جو رواج بن گیا نا، 2 آدمی آئے ہاتھ اٹھاؤ، پھر ایک اور آدمی آگے پھر ہاتھ اٹھاؤ، پھر آتی ہے، تو تماشا بنا دیا گیا ہے۔ اگر ایک آدمی مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، اس نے حج فرض ادا کر لیا، لیکن اب اگر شوال میں وہ عمرہ کرے گا اور پھر حج کرے تو حج تمتع ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے کسی عورت کا عدت میں نکاح پڑھایا، وہ گنہگار ہے، پڑھانے والا بھی، نکاح والا بھی، گواہ بھی توبہ کریں، استغفار کریں۔ اگر کوئی مسلمان یہ جانتا ہے کہ یہ بندہ صحابہ کو برا کہتا ہے، اس کی بیٹی سے نکاح جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں۔
کہتے جی کہ میں زکوٰۃ کی رقم جو ہے اپنے یتیم نواسوں کو دے سکتا ہوں؟ نہیں، بیٹا یا بیٹی یا بیٹے کوئی اولاد، بیٹیوں کی اولاد، ان کو ویسے مدد کریں۔ اگر ایک آدمی ٹائم سے آتا ہے ہفتے میں، اگر بار بار آتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے کہ احرام نہ باندھے، لیکن اگر باندھ لے تو میقات کا عمرہ اس کو مفت میں اللہ دے رہا ہے، ایسی نعمت کو کیوں ٹھکراتا ہے؟ میری بیٹی بھابھی بیمار ہے، اللہ سب بیماروں پہ رحم فرما، اللہ ہر بیمار مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بچی ہے، آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، مجھے کچھ تکلیف ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرما دے۔ بس دعاؤں کے سہارے گاڑی چل رہی ہے، اور تو پلے میں ہے کچھ نہیں۔ اگر ہم مکہ مکرمہ میں دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں بالکل جائیں، لیکن حد حرم سے باہر، مسجد عائشہ، جیرانہ، عرفات۔ ہمارے ہاں محرم کے مہینوں میں جو قبروں پہ پانی وانی ڈالتے ہیں، بالکل بدعت ہے، گناہ ہے۔ سارا سال باپ کو پوچھتے نہیں، محرم میں جاتے ہیں قبر کا خبر کرنے کے لیے۔ میں نے اگر 15 سپارے قرآن پڑھا اور دعا کی کہ اللہ آپ حضور کی امت کو ثواب دے، انشاءاللہ دیں گے اللہ۔ کہتے جی کہ میں اپنے گھر والوں کو کہتا ہوں کہ پیر ولی سے نہ مانگا کرو، وہ کہتے ہیں کہ ہاں قرآن میں ہے نا کہ اللہ نے فرمایا، اور کسی سے من اضل ممن يدعو من دون اللہ، اللہ کے سوا جو غیر سے مدد مانگے یا پکارے، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ پاکستان میں پورے بلوچستان میں شرک ہے، پورے بلوچستان میں تو شرک نہیں، خدا کا خوف کرو، بڑے دین کے مدرسے ہیں، علماء ہیں، لیکن بہرحال جو لوگ بدعت شرک میں ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے لیے دعا کرو۔ یہ نہ کہو کہ پورے بلوچستان کو تم نے شرک میں ڈال دیا، کیوں بھائی؟ ہر ملک میں شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے، ہر صوبے میں شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے، توحید بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ والے بھی ہیں، شیطان والے بھی ہیں، ہر جگہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مرد اور عورت زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے اور گولی مار دی گئی، اگر خاوند نے غیرت میں آ کے گولی مار دی، دنیا میں تو اس کو سزا ملے گی قتل کی، لیکن آخرت میں اللہ غیرت کی وجہ سے بخش دیں۔ اگر ایک چور چوری کر رہا تھا، ہم نے مارا، مر گیا، آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ ایسے نہ کرنا کہ ویسے باہر سے پکڑ کے مار کے اندر پھینک دو۔ ہمارے لوگ بڑے سمجھدار ہیں نا۔ کہتے جی کہ فلسطین وغیرہ میں جو لوگ جو ہیں یہودیت پر اپنے آپ کی جان دیتے، اور کیا کریں؟ حل کیا ہے بتائیں آپ؟ ایک آدمی جب مجبور ہو جائے، غریب ہے، فلسطینی بیچارے نہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں پتھر ہیں، ان پہ میزائل مارے جاتے ہیں، وہ کیا کریں؟ آپ کوئی راستہ بتائیں، ہم ان کو سمجھائیں گے۔ ہاں، بلا وجہ مسلمان ملکوں میں ایسے فسادات اور حملے کرنا جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے۔ بھائی کسی سے غلطی ہے، اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ایک شخص جنازہ امام کے پیچھے پڑھ رہا، چھپ کر پڑھے، مجھے نہیں پتا کیا مطلب ہے آپ کا۔ طواف کے وقت نظر نیچے رکھیں، ادب سے طواف کریں۔ جمرات سے پہلے جو ہے نا، آپ پہلے کنکری ماریں، پھر قربانی کریں، پھر سر منڈائیں۔ حضور پاک نے اسی طرح فرمایا ہے۔ جنازہ اطفال جب آ جاتا ہے تو اسی دعا میں ہے، ذکرنا و انثینا، صغیرنا و کبیرنا، وہی دعا سب کے لیے ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک مجذوب ہے، اس کو نماز پڑھتے ہوئے کسی، وہ مجذوب نہیں ہوتا جو نماز نہ پڑھے۔ جو اللہ کے فرائض کا تارک ہو وہ مجذوب ہوتے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ فرعون اللہ سے دعا کرتا تھا، اللہ اعلم مجھے تو ملا نہیں، جب تمہیں ملے تو پوچھ لینا۔ قرآن تو یہ کہتے ہیں، وہ کہتا تھا میں خود خدا ہوں۔ اگر 3-4 بندے بیٹھ کے قبر پہ تلاوت کریں، بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے۔ میں مدینہ شریف گیا تھا، نیت زیارت تھی، احرام نہیں باندھا، عمرہ کرو ورنہ دم دینی پڑے گی۔ حرم میں طواف کے نمازیوں کے آگے نہ گزرا کریں، مجبوراً گزریں تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ انتہائی پیچیدہ اسلامی نسخہ بتائیں جو پاک سے، اللہ پاک سے کرا سکوں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیا پوچھا ہے۔ پہلے کعبہ کہاں تھا جہاں اب ہے؟ باب الفتح کا نام باب الفتح کیوں ہے؟ حضور فتح مکہ کے وقت وہاں سے داخل ہوئے۔
15 शाबान की रात में कोई सही हदीस मौजूद नहीं है। अलबत्ता बुजुर्गों के अकवाल हैं कि बरकत वाली रात है, लेकिन किसी सही हदीस मुबारक में हमने नहीं पढ़ा। अगर उम्रे के दौरान वजू टूट जाए, दम वाजिब होगा नहीं होगा, आप वजू करके दोबारा तवाफ पूरा करें। उम्रा मुकम्मल होने पर गंजा होना लाजमी है, अफजल है कि गंजा हो। अगर बाल बड़े हैं और बाल इतने इतने सारे सर से कटवा डाले तो वो भी ठीक है, लेकिन टक न लगाओ, 2 बाल इधर से और 2 इधर से और 2 इधर से। हाजी जब हज के पैसे जमा करवाता है, 6 महीने के बाद हज पे आता है, उस पे जो सूद लिया जाता है, हाजी तो नहीं लेता ना, जो लेते हैं वो खुदा को क़यामत में जवाब देंगे। हाजी तो नहीं लेता, हाजी तो वही पैसे लेता है जो जमा कराए। हमारी वालदा ने हुक्म दिया कि अपने वालिद को छोड़ दो, न वालदा को छोड़ो न वालिद को छोड़ो, बस दोनों को ठंडा ठंडा राजी रखो। एहराम के लिए अगर सफेद चादर न मिले, जो भी मिले जायज है, रंगीन हो सफेद हो सब जायज है। बीवी की वफात के बाद शौहर अगर दूसरी शादी करना चाहे तो शौहर पर तो कोई इद्दत नहीं होती, इद्दत औरत पर होती है। शौहर मर जाए, बीवी मर जाए तो हमने खुद तो नहीं मारी, इतना जल्दी जो दूसरी शादी के लिए तकलीफ हो रही है। बहरहाल तुम्हारे ऊपर कोई इद्दत नहीं, चाहे अभी जनाजा भी ना हो तुम दूसरी शादी कर लो। मैं नमाजी हूँ, मेरा इखलाक अच्छा नहीं है, इखलाक अच्छा बनाओ। खालिक अन्नास बिखुल्किन हसन, हदीस में आता है कि कुछ लोग क़यामत में आएंगे, बड़ी नमाजें, बड़े रोजे, बड़ी नफलें होंगी, लेकिन इसको गाली दी, उसको थप्पड़ मारा, वो सारी नेकियां उसी में चली जाएंगी। जो आदमी फौत हो गया, हज बदल हो, बिल्कुल हज करने वाले को भी उतना सवाब है, जिसका हज बदल है उसको भी उतना सवाब है। अब हज देखना होगा, मुफरद है, तमत्तु है, किरान है,